السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم 27ویں سبق کا آغاز کریں گے۔ القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی، پارٹ 2، دوسرا حصہ، اور یہ ہے پیج نمبر 53، اور اس سبق کا جو عنوان ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ ہے دکان البقالی۔ دکان البقالی، یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کا کنسٹرکشن ہے، یعنی کہ پرچون فروش کی دکان۔ البقال کے معنی ہوتے ہیں پرچون فروش۔ دکان البقالی، پرچون فروش کی دکان۔ پرچون فروش کی دکان یعنی کہ گروسری اسٹور، یا ہم کہہ سکتے ہیں گروسری شاپ۔ گروسری اسٹور یا گروسری شاپ، اسی کو کہا جاتا ہے اردو میں پرچون فروش کی دکان، یا گروسر شاپ۔ گروسر شاپ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اسے کہیں گروسری اسٹور یا گروسری شاپ۔ مین ٹیکسٹ شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس لیسن کا جو مین کنسپٹ ہے وہ کیا ہے۔ اس سبق کا جو مین کنسپٹ ہے وہ ہے فعل مجہول کی پریکٹس۔ آپ نے ماشاءاللہ اب تک بہت سارے افعال کی پریکٹس کی ہے، ثلاثی میں بھی اور ثلاثی مزید فیہ میں بھی۔ اب یہاں پر اس سبق میں آپ کو پریکٹس کرنی ہے ثلاثی ہی میں فعل مجہول کی، یعنی کچھ ایسے ثلاثی وربس، ٹرائی لیٹرل وربس لائے جائیں گے سبق میں کہ جن کی پریکٹس آپ کو کرنی ہوگی مجہول میں۔ تو فعل مجہول کی پریکٹس آپ کو اس سبق میں کرنی ہے۔ فعل مجہول کے مختلف صیغوں کی پریکٹس آپ نے میزان و منشعب میں بڑی تفصیل سے کی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نصرا، نصرا، نصرو، نصیرا، نصیرا، نصیرو۔ تو یہ نصیرا، نصیرا، نصیرو، فعلا، فعلا، فعلو، ضرب، ضربا، ضربو، سمع، سمعا، سمعو، یا ینصر، ینصران، ینصرون، یضرب، یضربان، یضربون، یسمع، یسمعان، یسمعون، یفعل، یفعلان، یفعلون۔ یہی سب ہیں فعل مجہول، اور ثلاثی کے فعل مجہول کی ہمیں زیادہ تر یہاں پریکٹس کرنی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ثلاثی مزید فیہ کے بھی کچھ ایسے وربس لائے گئے ہیں جو مجہول کی شکل میں ہیں، لیکن زیادہ تر ثلاثی مجرد ٹرائی لیٹرل وربس کی مجہول فارمز، پیسیو فارمز کو استعمال کیا گیا ہے۔ فعل مجہول یا پیسیو ورب جو ہوتا ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو فعل ہوتا ہے ایکٹیو جو فعل ہوتا ہے، یعنی فعل معروف، اسی کی مجہول بنائی جاتی ہے۔ ماضی میں مجہول بنانے کا قاعدہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے، مضارع میں مجہول بنانے کا قاعدہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ تو ماضی اور مضارع میں ایک معروف ورب کو، ایک ایکٹیو ورب کو پیسیو ورب میں کیسے لایا جاتا ہے، اسی پر آپ کو نظر رکھنی ہے۔ اور اس کے جو تفصیلی قواعد ہیں، ڈیٹیل جو اس کے رولز ہیں، یہ آپ نے میزان و منشعب میں پڑھ لیے ہیں۔ آپ کو بس یہاں پر اس کی عملی مشق کرنی ہے، پریکٹیکل انداز میں ان تمام چیزوں کی یہاں پر مشق کرنی ہے۔ فعل معروف اور فعل مجہول میں جو فارم ہوتی ہے ورب کی، اس میں تو تبدیلی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ جیسے فعلا ہوتا ہے معروف میں، فعلا ہو جاتا ہے ماضی میں مجہول میں، یفعلو ہوتا ہے مضارع میں معروف میں، یفعلو ہو جاتا ہے مضارع مجہول میں۔ یعنی ماضی اور مضارع
دونوں ہی کی جو فارم ہوتی ہے معروف اور مجہول میں وہ مختلف ہوتی ہے، یعنی شکل کے اعتبار سے. تو شکلن ایک تبدیلی ہوتی ہے، شیپ میں تبدیلی آتی ہے، اسی طریقے سے معنی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے اور بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. ضربہ کے معنی ہوتے ہیں مارنا، ضربہ زید، زید نے مارا. لیکن اگر ہم اسے کہہ دیں ضربہ زید تو زید کو مارا گیا. بتائیے کتنا فرق ہو گیا. ابھی زید خود مارنے والا تھا ضربہ زید میں، لیکن ضربہ زید اگر ہم نے کر دیا تو زید کو مارا گیا، زید کو مارا گیا. یعنی کہ ایکٹیو کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ فعل کا جو کرنے والا ہوتا ہے، فعل کا جو کرنے والا ہوتا ہے، ایکشن کو جو انیشیٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. لیکن مجہول کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل کے امپیکٹ اور اثر کو ریسیو کرتا ہے. جیسے ضربہ زید، زید نے مارا. یہ جو مارنے کا جو عمل ہے، مارنے کا جو ایکشن ہے، اس کو انیشیٹ کیا ہے زید نے، اس کو انجام دیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا ہے زید نے. لیکن ضربہ زید میں زید نے امپلیمنٹ نہیں کیا ہے، بلکہ خود زید پر وہ ایکشن آ کے پڑا ہے، زید پر انیشیٹ کیا گیا ہے، زید نے انیشیٹ نہیں کیا ہے. لیکن ایک دلچسپ بات اور یاد رکھنی ہے کہ معنی میں اتنا گہرا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے، اتنا ہیوج ڈفرینس ہے میننگ میں ضربہ اور ضربہ میں. لیکن دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں ضربہ زید جو تھا، زید نے مارا، زید یہاں پر بھی نومینیٹو کیس میں تھا، یعنی کہ فاعل کی صورت میں بھی یہ نومینیٹو کیس میں تھا، حالت الرفع میں تھا اور اس کو ضمہ ملا تھا اسی وجہ سے. لیکن جب زید کو مارا جائے، یعنی پیسو وائس کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے، ضربہ زید اگر استعمال کیا جائے، تو ایسی صورت میں بھی زید کو نومینیٹو کیس ملتا ہے، زید نومینیٹو کیس میں ہوگا اور اس کو کہا جائے گا نائب فاعل. اس کو کہا جائے گا نائب الفاعل. پہلی صورت میں یہ تھا فاعل ضربہ زید یعنی سبجیکٹ، اور ضربہ زید میں یہ کہا جائے گا نائب فاعل، یعنی فاعل کا نائب، جو سبجیکٹ تھا اس کا نائب ہے یہ. تو زید کو مارا گیا. جب فاعل کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ہم مفعول کو لے آتے ہیں اور سینٹنس کو ہم پیسو میں منتقل کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں نائب فاعل کا استعمال کیا جاتا ہے اور نائب فاعل کو وہی اعراب ملتا ہے، وہی گرامیٹیکل پوزیشن ملتی ہے جو اصل فاعل کو ملتی ہے. تو آپ کو یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کتاب میں کس طرح سے پیسو کا استعمال کیا گیا ہے. صرف پیسو کے فارمز کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے. پیسو کی فارمز میں معنی میں تبدیلی کیا آتی ہے، سینٹنس میں استعمال جب کیا جاتا ہے تو اس کا ٹرانسلیشن کیسے کیا جاتا ہے، اس پر بہت اچھی طرح سے نظر رکھیں. اب ہم اصل کتاب کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی طریق منزلنا دکان البقالی. فی طریق منزلنا دکان البقالی. ہمارے گھر کے راستے میں پرچون فروش کی دکان ہے. طریق مانے راستہ، منزلنا ہمارے گھر یا ہمارے مکان. فی طریق منزلنا ہمارے مکان کے راستے میں یا ہمارے گھر کے راستے میں. دکان البقالی پرچون فروش کی دکان ہے. ہمارے گھر کے راستے میں پرچون فروش کی دکان ہے. There is a grocery store in the way of my home. In the way of my home, there is a grocery store or there is a grocery shop. یا there is a grocer shop. ہوا کبیر جدا، یہ بہت ہی بڑا ہے. It is very big. ہوا کبیر جدا، وہ بہت بڑا ہے. It is very big. یفتح صباحا مبکرا،
اسے صبح جلد ہی کھول دیا جاتا ہے، اسے صبح جلد کھول دیا جاتا ہے یا صبح سویرے یہ کھول دی جاتی ہے۔ یفتحو، یفتحو تھا تو کھولتا ہے، اور یفتحو کھول دیا جاتا ہے، یفتحو اسے کھول دیا جاتا ہے۔ صباحا مبکرا، صبح سویرے، صباحن کے معنی ہوئے صبح، مبکرہ کے معنی ہوتے ہیں جلدی، جلدی صبح میں، یعنی کہ صبح سویرے، اسے صبح سویرے ہی کھول دیا جاتا ہے۔ It is opened early in the morning۔ فتح یفتح یہ آپ کو معلوم ہی یہ کھول دینے کے معنی میں آتا ہے، اور صباح مبکرہ یہ منصوب ہے، ایکوزیٹو کیس میں ہے کیونکہ یہ ظرف ہے، ایڈورب آف ٹائم ہے۔ وَيُغْلَقُ عِشَاءً اور عشاء کے وقت اسے بند کر دیا جاتا ہے، اور عشاء کے وقت اسے بند کر دیا جاتا ہے یا رات کو اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ صبح سویرے اسے کھول دیا جاتا ہے اور رات میں اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ اغلق یغلق اغلاقا باب الافعال سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو شٹ ڈاؤن، ٹو کلوز، بند کر دینا، یہ بار بار لفظ آ چکا ہے۔ کل شیء اوضع فیہ بنظام حسن، ہر چیز کو اس میں بڑی اچھی ترتیب سے، بڑے سلیقے سے رکھا گیا ہے، اچھے ڈھنگ سے رکھا گیا ہے۔ نظام کے معنی ہوتے ہیں آرڈر، ترتیب، سلیقہ، نظم و ضبط، یہ لفظ آ چکا ہے، بڑی تفصیل سے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ حسن کے معنی ہوتے ہیں اچھا، بنظام حسن یعنی بڑے اچھے سلیقے سے، بڑے اچھے طریقے سے، بڑی اچھی ترتیب سے ہر چیز کو اس میں رکھا گیا ہے۔ اوزع یہ مجھول ہوا وضع کا، وضع وضعا وضعو، اور یہ اضع اضعا اضعو۔ کل شیء اضع فیہ بنظام حسن، ہر چیز کو اس میں بڑے سلیقے سے رکھا گیا ہے۔ اوزع دیکھیے رکھا گیا ہے، اور یہ کل شیء جو ہے یہی نائب الفاعل ہے، اصل میں یہ مبتدا ہے، لیکن اس کی جو ضمیر ہے یعنی اوزع میں جو ضمیر ہے وہ راجع ہے کل شیء کی طرف۔ کل شیء اوزع فیہ بنظام حسن، ہر چیز کو اس میں عمدہ ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ فیہ کل نوع من انواع المأکولات، اس میں کھانے کی تمام چیزیں موجود ہیں، اس میں کھانے کی تمام اشیاء موجود ہیں، یا اس میں کھانے کی ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ نوع کے معنی ہوتے ہیں قسم، کل نوع ہر قسم، من انواع المأکولات کھانے کی اقسام میں سے، کھانے کی قسموں یا چیزوں میں سے، یعنی کھانے کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہر قسم کی چیز موجود ہے۔ کل نوع من انواع المأکولات یعنی کھانے کی تمام اقسام، کھانے کی تمام اشیاء۔ فیہ کل نوع من انواع المأکولات، اس میں کھانے کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ All types of edibles are available there, or there are all types of edibles there or in it۔ المعقولات یہ معقول کی جمع ہے۔ اکل یاکلو کے معنی ہوتے ہیں کھانا، معقول کے معنی جس کو کھایا جائے، یہ اس میں مفعول ہے، اور معقولات وہ تمام چیزیں جس کو کھایا جائے، یعنی ایڈیبلس، جو بھی چیزیں کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں معقول۔ فیہ کل نوع من انواع المعقولات، اس میں کھانے کی تمام اقسام یا جملہ اشیاء موجود ہیں۔ کل المعقولات جیدۃ ونظیفۃ، کھانے کی تمام چیزیں اچھی ہیں اور صاف ستھری ہیں۔ All the edibles are good and clean، all the edibles are good ونظیفۃ and clean۔ اسعار الاشیاء مناسبۃ، چیزوں کی قیمتیں مناسب ہیں۔
اسعار یہ سعر کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پرائس، ریٹ. اور اشیاء یہ شیء کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چیز یعنی کہ پروڈکٹ. اور مناسبہ یہ خبر ہے. اسعار یہ اریشنل پلورل ہے، اریشنل بروکن پلورل ہے، اسی لیے مناسبتن اس کی خبر جو لائی گئی ہے وہ فیمینین سنگولر لائی گئی ہے. اسعار الاشیاء مناسبتن، چیزوں کی قیمتیں، چیزوں کے نرخ مناسب ہیں. نرخ بھی بولتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نرخ یعنی قیمتیں. اشیاء کی قیمتیں، سامانوں کی قیمتیں مناسبہ مناسب ہیں. The prices of items or the products are suitable or reasonable. The prices of the products are reasonable. The prices of the items are suitable or reasonable. یباع کل شیء بسعر محدد، ہر چیز کو متعین یا مقررہ قیمت پر فروخت کیا جاتا ہے، یا ہر چیز مقررہ قیمت پر فروخت کی جاتی ہے. یباع، باع یبیع یہ معروف ہے یبیع، لیکن یباع جو ہے یہ اس کی مجہول ہے. یبیع کی مجہول ہے. یباع کل شیء، ہر چیز کو بیچا جاتا ہے. بسعر محدد، مقررہ قیمت پر، ہر چیز کو مقررہ قیمت پر بیچا جاتا ہے. Everything is sold at a fixed price. یباع کل شیء بسعر محدد، ہر چیز کو فکسڈ پرائس پر بیچا جاتا ہے. سعر کے معنی ہوئے پرائس، محدد کے معنی ہوتے ہیں فکسڈ، متعین، مقرر. یہ کل شیء جو ہے، یہ کلو یہ ہے نائب الفاعل، یعنی فاعل جب موجود نہیں ہوتا ہے مجہول کی صورت میں، تو ایسی صورت میں جو معروف میں مفعول بھی ہوتا ہے اسی کو نائب الفاعل بنا دیا جاتا ہے، اور اصل فاعل کو جو اعراب ملنا تھا وہ نائب الفاعل کو دے دیا جاتا ہے. تو یباع کل شیء بسعر محدد، ہر چیز کو مقررہ قیمت پر بیچا جاتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر یفتح یہ مجہول ہے، یخلق یہ مجہول ہے، اوزع یہ مجہول ہے، اور اسی طریقے سے یباع یہ بھی مجہول ہے. تو یہ تمام کے تمام مجہول وربس ہیں، پیسو وربس ہیں. ان کو جملوں میں استعمال کر کے پریکٹس کرائی گئی ہے کہ ایک طالب علم کو کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے مجہول کو، اور اس کا ٹرانسلیشن کیسے کیا جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. صرف میں تو آپ نے مجہول کے صیغوں کو رٹ لیا، لیکن ان کی جو عملی مشق ہے، پریکٹیکل جو ان کی مشق ہے، وہ یہاں پر کرائی جا رہی ہے. بہت اچھی طرح سے اس پر فوکس کریں. فی دکان البقال ارز دقیق عدس صابون شای. پرچون فروش کی دکان میں چاول ہے، آٹا ہے، دال ہے، صابن ہے، چائے ہے. پرچون فروش کی دکان میں چاول ہے، یا چاول، آٹا، دال، صابن اور چائے ہے. یعنی چاہیں تو ہر لفظ کے ساتھ ہے نہ لگائیں، ایک بیت سب کا ترجمہ کر کے اخیر میں ہے لگا لیں. تو فی دکان البقال ارز دقیق عدس صابون شای. پرچون فروش کی دکان میں چاول ہے، آٹا ہے، دال ہے، صابن ہے اور چائے ہے. There is rice, flour, lentil, soap and tea in the grocery store. There is rice, flour, lentil, soap and tea in the grocery shop or in the grocer's shop. ارزن کے معنی ہوتے ہیں چاول، رائس. دقیقن کے معنی ہوتے ہیں آٹا، فلاور. عدسن کے معنی ہوتے ہیں لینٹل، دال. صابون کے معنی ہوتے ہیں صابن.
اور شایون کے معنی ہوتے ہیں چائے. کل نوع فی صندوق او علی رف. کل نوع فی صندوق، ہر قسم کی چیز. کل نوع کا لٹرل ٹرانسلیشن ہے ہر قسم، یعنی ہر قسم کی چیز. فی صندوق باکس میں ہے، یعنی ہر قسم کی چیز کسی باکس میں ہے. او علی رف، یا کسی ریک پر ہے. رفن کے معنی ہوتے ہیں ریک. ہر قسم کی چیز کسی باکس میں ہے یا کسی شیلف یا ریک پر ہے. رفن کے معنی ہوتے ہیں ریک. All the items are in a box, meaning all the items are placed or put in a box أو على رف or on a rack. یعنی ہر قسم کی چیز ایک باکس یا ایک ریک پر رکھی ہوئی ہے. ریک بولتے ہیں تختے کو بھی. ہر قسم کی چیز کسی باکس یا کسی تختے پر رکھی ہوئی ہے. تو رفن کا ٹرانسلیشن ہمیں کرنا ہے تختہ اردو میں، اور انگلش میں کرنا ہے ریک یا شیلف. الصنادیق منضدۃ، باکس ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں. منضدہ، منضدہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز اچھی ترتیب سے رکھا جانا. ویل پلیسڈ، ویل آرگنائزڈ. الصنادیق منضدۃ، the boxes are well placed or well organized. والرفوف على الحائط، اور الماریاں دیوار پر ہیں. and the racks are on the wall. الحائط کے معنی ہوتے ہیں wall، اور الماریاں دیوار میں ہیں. and the racks are on the wall. البقال رجل امین، پرچون فروش ایک ایماندار آدمی ہے. The grocer is an honest man. وعامل الدکان نشیط ومؤدب، اور دکان کا ملازم، دکان کا کارندہ. عامل کے معنی ہوتے ہیں کارندہ. دکان پر جو کام کرتے ہیں لوگ، کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، ان کو عامل بولتے ہیں، کارندہ. یعنی کہ اس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں ورکر یا امپلائی. وعامل الدکان نشیط ومؤدب، and the worker in the shop is active and well mannered. And the employee of the shop or the worker of the shop is active and well mannered. تو ہم نے نشیطن کا ٹرانسلیشن کیا ایکٹیو، اور مؤدبن کا کیا ویل مینرڈ. یہ اکثر الفاظ آئے ہوئے ہیں. تو آپ نے دیکھا یہاں پر مختلف نئے الفاظ آئے ہیں، لیکن اس میں اس پیراگراف میں ابھی کوئی فعل مجہول نہیں آیا ہے. اس میں سارے کے سارے جو جملے ہیں یہ نومینل ہیں، الجملۃ الاسمیہ ہیں. آگے دیکھیے، آگے آپ کے سامنے کئی الفاظ آ رہے ہیں جو فعل مجہول میں استعمال کیے گئے ہیں. یوزن کل شیء فی ھذا الدکان بالعدل، ہر چیز کو اس دکان میں انصاف کے ساتھ تولا جاتا ہے. یوزن تولا جاتا ہے. وزن یزن یہ فعل مجہول ہے، اور یہ ہے الفعل المعتل المثال. وزن کا ماضی مجہول آتا ہے اوزینا، جیسے وعدہ کا اعیدہ. اور وزنا یہ ماضی ہے، اس کی جو مضارع ہوتی ہے وہ ہے یزنو، اور مجہول جو ہے وہ ہے یوزنو. یوزن کل شیء فی ھذا الدکان بالعدل، ہر چیز کو اس دکان میں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ تولا جاتا ہے، ٹھیک ٹھیک تولا جاتا ہے. Everything in this shop is weighed with justice properly، یعنی کہ پراپرلی اس کو تولا جاتا ہے، پراپرلی اس کو وزن کیا جاتا ہے، ٹھیک ٹھیک تولا جاتا ہے. دھوکہ نہیں دیا جاتا ہے، بے ایمانی نہیں کی جاتی ہے.
تو یوزن کل شیء فی ھذا الدکان بالعدل، یوزن یہ ہے الفعل المجہول اور یہ ہے مضارع مجہول. ہر چیز کو اس دکان میں ٹھیک ٹھیک تولا جاتا ہے. Everything in this shop is weighed with justice وَيُلَفُّ بِالْوَرَقِ، اور کاغذ میں پیپر میں لپیٹا جاتا ہے. وَيُلَفُّ بِالْوَرَقِ، اور پیپر میں لپیٹا جاتا ہے. And wrapped، لف یلف کے معنی ہوتے ہیں to wrap، to رول بنا دینا کسی چیز کا، یا کسی چیز کو ریپ کر دینا، لپیٹ دینا. وَيُلَفُّ بِالْوَرَقِ، and wrapped in paper. Everything in the shop is weighed with justice properly and wrapped in paper. یعنی پیپر میں اس کو ریپ کر دیا جاتا ہے، لپیٹ دیا جاتا ہے. لف یلف کے معنی ہوتے ہیں لپیٹنا. یہ ہے الفعل المضاعف. الفعل المضاعف مجہول میں کیسے بنتا ہے، مضارع میں، یہ آپ کو دیکھنا ہے یہاں پر. او یوضع فی غلاف من الورق، یا کاغذ کے تھیلے میں ڈال دیا جاتا ہے، یا کاغذ کے تھیلے میں ڈال دی جاتی ہے. یعنی ہر چیز اس دکان میں ٹھیک ٹھیک تولی جاتی ہے اور اسے کاغذ میں لپیٹ دیا جاتا ہے. او یوضع فی غلاف من الورق، یا کاغذ کے تھیلے میں ڈال دی جاتی ہے. اور put or placed in a paper container یا paper box. غلاف کے معنی ہوتے ہیں کور، اور placed in a paper cover یعنی پیپر کے بنے ہوئے تھیلے میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے. ثم یسلم الی المشتری، اس کے بعد گاہک کو دیا جاتا ہے، یا اس کے بعد گاہک کو دی جاتی ہے. ثم یسلم الی المشتری and then it is given to the customer, to the buyer, to the consumer. یہ جو مشتری لفظ ہے، مشتری کے لٹرل معنی ہوتے ہیں خریدنے والا، خریدار، گاہک، کسٹمر، کنزیومر. سلم یسلم کے معنی ہوتے ہیں دینا. یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، اس کی مجہول یہاں پر استعمال ہوئی ہے. یسلم دیا جاتا ہے. ثم یسلم الی المشتری، اس کے بعد خریدار کو دیا جاتا ہے، یا اس کے بعد خریدار کو دی جاتی ہے. تو یہاں پر ایک بار پھر اردو ترجمہ دیکھ لیں. یوزن کل شیء فی ھذا الدکان بالعدل، اس دکان میں ہر چیز ٹھیک ٹھیک تولی جاتی ہے. ویلف بالورق، اور کاغذ میں لپیٹ دی جاتی ہے. او یوضع فی غلاف من الورق، یا کاغذ کے تھیلے میں ڈال دی جاتی ہے. ثم یسلم الی المشتری، اس کے بعد یا پھر گاہک کو دی جاتی ہے. آپ نے دیکھ لیا یوزن، یلف، یوضع، یسلم، یہ سارے کے سارے مضارع ہیں اور مجہول ہیں، پیسو ہیں. بہت ہی اہم چیپٹر آپ کے سامنے ہے یہ. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے اب تک بے شمار پریکٹس کی ہے، بہت ساری چیزوں کی مشق کی ہے، لیکن آپ نے فعل مجہول کی مشق نہیں کی ہے. اور فعل مجہول کو سمجھے بغیر بہت ساری چیزیں سمجھی نہیں جا سکتی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے جو پریکٹس کیا ہے میزان میں، منشعب میں، ان تمام چیزوں کو اب آپ کے سامنے آہستہ آہستہ لایا جا رہا ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہاں آپ کو رٹنا ہے، یہاں اس کو اپلائی کر کے سمجھنا ہے. اب آپ کے سامنے ہے محادثہ، کنورسیشن، بات چیت. اس بات چیت میں آپ کو خصوصی طور پر دیکھنا ہے کہ کس طرح سے مجہول بنایا گیا ہے معروف کو. اس پر آپ کو خصوصی نظر رکھنی ہے. یعنی کہ جو سبق کی جو مین تھیم ہے، اس تھیم کو آپ کو بالکل اچھی طرح سے دھیان میں رکھنا ہے، اور ایک ایک جملے میں جہاں جہاں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے وہاں آپ کو کیئرفل رہنا ہے
اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کی شکل کیسے بدلی ہے اور اس کے معنی میں کیسے بدلاؤ آیا ہے. دیکھیے متى یفتح دکان البقالی، پرچون فروش کی دکان کب کھولی جاتی ہے. کب کھولی جاتی ہے اس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کب کھلتی ہے. لٹرل جو ٹرانسلیشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پرچون فروش کی دکان کب کھولی جاتی ہے، لیکن اردو میں ہم اسے کہیں گے پرچون فروش کی دکان کب کھلتی ہے. When is the grocery store opened؟ دکان البقال يفتح صباحا مبكرا. The grocery store is opened early in morning. پرچون کی دکان یا پرچون فروش کی دکان صبح سویرے کھول دی جاتی ہے یا صبح سویرے کھل جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں یفتح، اور پھر دوسرے سینٹنس میں یہاں بھی یفتح، یہ مضارع مجہول آیا ہے. اب دیکھیے آگے، هل فتح دکان البقالی، کیا پرچون فروش کی دکان کھول دی گئی. Was the grocery store opened؟ لا، no. لم یفتح دکان البقالی، نہیں، گروسری اسٹور کو نہیں کھولا گیا. نہیں، پرچون فروش کی دکان نہیں کھولی گئی. No, the grocery store was not opened. اور اگر آپ کو کہنا ہے نعم میں، بریکٹ میں انہوں نے خود دے رکھا ہے کہ ہاں کھولی گئی، تو آپ کو کہنا ہوگا نعم فتح دکان البقالی. پھر آپ کو کہنا ہوگا جی ہاں پرچون فروش کی دکان کھولی گئی یا کھلی. Yes, the grocery shop was opened. آپ جو پسند کریں اپنے لیے اسی حساب سے آپ استعمال کریں. یعنی اگر نیگیٹو میں جواب دینا ہے تو لم یفتح، اور اگر پوزیٹو میں آپ کو جواب دینا ہے تو فتح. آگے دیکھیے، ای شیء وضع بنظام حسن، کس چیز کو اچھی ترتیب سے رکھا گیا، اچھے سلیقے سے رکھا گیا. بنظام حسن کا مطلب ہے in good order. What was placed in a good order, in a proper arrangement. نظام حسن proper arrangement. What was placed in proper arrangement؟ کل شیء وضع بنظام حسن، ہر چیز کو اچھے طریقے سے رکھا گیا، مناسب طریقے سے رکھا گیا. Everything was placed in a proper arrangement, in a good order. وضع آیا پھر دونوں جملوں میں مجہول. اب وضع جو مجہول ہے ماضی، اسی کی مضارع مجہول لائی جا رہی ہے آگے. ایوضع کل شیء فی الصندوق، کیا ہر چیز کو صندوق میں رکھا جاتا ہے. Is everything put in the box؟ لا، no. لا یوضع کل شیء فی الصندوق، ہر چیز کو باکس میں نہیں رکھا جاتا ہے. Everything is not put in the box. Everything is not put in the box. تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ مجہول میں کیسے استعمال کیا گیا ہے مضارع میں وضع ورب کو. آگے ہمارے سامنے جو تمرین ہے یہ بہت ہی سمپل تمرین ہے. اس تمرین میں اسی سیم آئیڈیا، اسی سیم کانسیپٹ کو اپلائی کیا گیا ہے جو بتایا گیا ہے شروع میں، یعنی کہ مضارع مجہول اور ماضی مجہول کی پریکٹس. ایک بات اور یاد رکھیں آپ، اور یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مجہول فارم انہی وربز کی بنتی ہے جو وربز ٹرانزیٹو ہوتے ہیں، جو وربز متعدی ہوتے ہیں، جو وربز انٹرانزیٹو ہوتے ہیں، جو متعدی نہیں ہوتے ہیں، جو لازم ہوتے ہیں، صرف متعدی نہیں ہوتے ہیں، انٹرانزیٹو ہوتے ہیں، ٹرانزیٹو نہیں ہوتے ہیں. ایسے وربز کی پیسو فارم نہیں بنتی ہے، ایسے وربز کی مجہول فارم نہیں بنتی ہے. اس لیے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. اور آپ کو یہ تفصیل دی جا چکی ہے کہ کیا چیز لازم ہے، کیا چیز متعدی ہے، یعنی کہ کیا چیز ٹرانزیٹو ہے اور کیا چیز انٹرانزیٹو ہے.
یہ تمرین بہت شاندار ہے، بڑی دلچسپ ہے، اس میں تمام چیزیں آلموسٹ کلیئر ہو گئی ہیں. دیکھیے، فتح البقال الدکان، پرچون فروش نے دکان کو کھول دیا. جب پرچون فروش نے دکان کھولی تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے سینٹینس، یہ ایکٹیو میں ہے، پیسیو میں نہیں، یہ معروف میں ہے فتح. اور اگر اس کو مضارع میں آپ لے جائیں تو یہ یوں ہوگا یفتح البقال والدکان، کہ پرچون فروش دکان کو کھولتا ہے، فتح کھولا، اور اگر آپ یفتح لگا دیں تو کھولتا ہے ہو جائے گا. The grocer opened the shop اور the grocer opens the shop. لیکن اب اسے پیسے میں لے جائیں، اب اسے مجہول میں لے جائیں. فتح الدکان، دکان کھول دی گئی. The shop was opened, the store was opened. یا اب اگر آپ کو مضارع میں لے جانا ہے تو یہ یوں ہوگا یفتح الدکان، the store is opened. دکان کھولی جاتی ہے، شاپ کھولی جاتی ہے. تو یہ معروف اور مجہول دونوں کو سامنے رکھ رہے ہیں اور کمپیئر کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ماضی معروف یا مضارع معروف کیسے ہوتا ہے اور ماضی مجہول اور مضارع مجہول کیسے بنایا جاتا ہے. ایک چیز اور آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ معروف میں آپ نے دیکھا کہ ایک سبجیکٹ تھا، وہ مجہول میں غائب ہو گیا ہے. مجہول میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ مجہول میں جو مین فاعل ہوتا ہے معروف میں وہ غائب ہو جاتا ہے، اور جو معروف میں مفعول بہ تھا، آبجیکٹ تھا، اب اسے جو ہے سبجیکٹ کی جگہ پر لے آیا جاتا ہے. اور معروف میں جو آبجیکٹ تھا جس کو نصب مل رہا تھا، مجہول میں آنے کے بعد اب اس کو رفع مل جائے گا کیونکہ وہ نائب الفاعل ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں مزید اور تفصیلات آئیں گی، ابھی اجمالاً آپ اس چیز کو یہاں پر ذہن میں رکھیں. آگے دیکھیے، اغلق البقال والدکان، پرچون فروش نے دکان بند کر دی. The grocer closed the shop. یغلق البقال والدکان، the grocer closes the shop. اب دیکھیے مجہول اس کی آ رہی ہے، اغلق الدکان، دکان کو بند کر دیا گیا. The shop was closed. The shop was shut down. The store was shut down. تو دیکھیے بقالو یہاں سے غائب ہو گیا، اور الدکانو جو کہ پیچھے معروف والے جملے میں مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب تھا، اب یہاں آ کر نائب فاعل بن گیا پیسیو میں، اور اس کو رفع مل گیا، نصب ہٹا کے اس کو رفع دے دیا گیا. یغلق الدکان، the store is shut down. باع البقال والصابون، پرچون فروش نے صابن بیچا. The grocer sold soap. یبیع البقال والصابون، پرچون فروش صابن بیچتا ہے. The grocer sells soap، یہ معروف ہوا. بیع الصابون، صابن بیچا گیا. The soap was sold. بیع جو ہے یہ فعل مجہول ہے، باع کا جو فعل مجہول ہے وہ ہے بیع. تو بیع الصابون، صابن بیچا گیا. The soap was sold. لیکن اگر آپ کو مضارع میں لے جانا ہے تو یہ ہو جائے گا یباع الصابون، صابن کو بیچا جاتا ہے. The soap is sold. آگے دیکھیے، لف البقال والصابون، پرچون فروش نے صابن کو لپیٹ دیا. پرچون فروش نے صابن کو لپیٹ دیا. The grocer wrapped the soap. یلف البقال والصابون، the grocer wraps the soap، یعنی پرچون فروش صابن کو لپیٹتا ہے. پیسے میں ہو جائے گا لف الصابون، the soap was wrapped، and یلف الصابون، the soap is wrapped. آگے دیکھیے، وزن البقال الارز، پرچون فروش نے چاول کو وزن کیا، چاول کو تولا. یزن البقال الارز، پرچون فروش چاول کو تولتا ہے. تو ماضی میں اس سینٹنس کا ٹرانسلیشن ہوگا the grocer
weighed the rice, اور مضارع والے میں ہوگا the grocer weighs the rice. اور آگے دیکھیں uzina al-aruzzu, the rice was weighed, and yuzanu al-aruzzu, the rice is weighed. uzina al-aruzzu, چاول تولا گیا. یوزن الارزو, چاول تولا جاتا ہے. آگے دیکھیے وضع البقال السکر, پرچون فروش نے شکر کو رکھ دیا یا شکر رکھی. پرچون فروش نے شکر رکھی. the grocer put the sugar. یضع البقال السکر, the grocer puts the sugar. پرچون فروش شکر کو رکھتا ہے. وضع السکر, شکر کو رکھ دیا گیا یا شکر رکھ دی گئی. یوضع السکر, شکر رکھ دی جاتی ہے. یوضع السکر, شکر رکھ دی جاتی ہے. وضع السکر, the sugar was put, and یوضع السکر, the sugar is put. وجد المشتری السکر, خریدار نے, گاہک نے شکر پالی, یعنی گاہک کو شکر مل گئی. The customer got the sugar, and یجد المشتری السکر, the customer gets the sugar. گاہک کو شکر مل جاتی ہے یا گاہک شکر پا جاتا ہے. گاہک شکر پا جاتا ہے. وجد السکر, شکر پالی گئی. The sugar was received, and یوجد السکر, شکر پالی جاتی ہے. The sugar is received. سلم البائع السکر, بیچنے والے نے, سیلر نے شوگر کو دیا. The seller gave the sugar. یسلم البائع السکر, the seller gives the sugar, یعنی بیچنے والا شکر کو دیتا ہے. سلم السکر, شوگر دی گئی. The sugar was given. یسلم السکر, the sugar is given, شکر دی جاتی ہے. ضرب المعلم التلميذ, استاذ نے طالب علم کو مارا. The teacher hit the student. يضرب المعلم التلميذ, the teacher hits the student. استاذ طالب علم کو مارتے ہیں. ضرب التلميذ, طالب علم مارا گیا. The student was hit. يضرب التلميذ, the student is hit. طالب علم مارا جاتا ہے. قرأ التلميذ الدرس, طالب علم نے سبق کو پڑھا. The student read the lesson. طالب علم نے سبق کو پڑھا. The student read the lesson. يقرأ التلميذ الدرس, the student reads the lesson. طالب علم سبق کو پڑھتا ہے. قرئ الدرس, the lesson was read. سبق پڑھا گیا. يقرأ الدرس, the lesson is read, اور the lesson is being read. سبق پڑھا جاتا ہے یا سبق پڑھا جا رہا ہے. حفظ التلميذ القرآن, طالب علم نے قرآن کو یاد کر لیا. يحفظ التلميذ القرآن, طالب علم قرآن کو یاد کرتا ہے. تو حفظ التلميذ القرآن, the student memorized the Quran, or the student learned the Quran by heart. And يحفظ التلميذ القرآن, the student memorizes the Quran, the student learns the Quran by heart. حفظ الدرس, the lesson was memorized. سبق کو یاد کیا گیا. یحفظ الدرس, سبق کو یاد کیا جاتا ہے. حفظ الدرس, the lesson was memorized, and يحفظ الدرس, the lesson is being memorized, or the lesson is memorized.
سمع الرجل والخبر، سمع الرجل والخبر، آدمی نے خبر سنی، آدمی نے خبر سنی. The man heard the news. يسمع الرجل والخبر، آدمی خبر کو سنتا ہے. The man hears the news. سمع الخبر، خبر سنی گئی. The news was heard. يسمع الخبر، the news is heard. خبر سنی جاتی ہے. غسل الخادم الاناء، خادم نے برتن کو دھویا. The servant washed the dishes or the utensils. الاناء بولتے ہیں ڈشز کو یا یوٹینسلس کو. The servant washed the utensils or the dishes. يغسل الخادم الاناء. The servant washes the dishes or the utensils. غسل الاناء، the utensil was washed. يغسل الاناء، the utensil is washed. غسل الاناء، برتن دھویا گیا. يغسل الاناء، برتن دھویا جاتا ہے. كتبت الرسالة، میں نے خط لکھا. I wrote the letter. اکتب الرسالة، I write the letter. میں ایک خط لکھتا ہوں. کتبت الرسالة، the letter was written. خط لکھا گیا. تکتب الرسالة، the letter is written or will be written. پیسیو میں مضارع جہاں جہاں آیا ہے وہاں پر اگر آپ چاہیں حال کا ٹرانسلیشن کر لیں یا فیوچر کا کر لیں، کیونکہ مضارع جو ہوتا ہے وہ دونوں کا سینس کنوے کرتا ہے، یعنی پریزنٹ کا بھی اور فیوچر کا بھی. طویت الفراشہ، میں نے بیڈ کو فولڈ کر دیا. I folded the bed. طوا یطوی کے معنی ہوتے ہیں فولڈ کر دینا، to fold something. طویت الفراشہ، I folded the bed. اطوی الفراشہ، I fold the bed. میں بیڈ کو فولڈ کر رہا ہوں، لپیٹ رہا ہوں. طوی الفراش، بیڈ کو فولڈ کر دیا گیا، لپیٹ دیا گیا. The bed was folded. یطوی الفراش، بیڈ کو لپیٹا جاتا ہے. The bed is folded. کنست الحجرۃ، میں نے کمرے میں جھاڑو دی. کنسا یکنسو جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جھاڑو دینا، یہ لفظ آیا ہوا ہے. کنست الحجرۃ، میں نے کمرے میں جھاڑو دی. دیکھیے میں کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اردو میں زیادہ تر استعمال ایسے ہی ہوتا ہے. تو بھلے ہی میں کے لیے کوئی لفظ عربی میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اردو میں ٹرانسلیشن کر لیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص ایسی پریپوزیشن ہوتی ہے عربی میں لیکن اردو میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عربی میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے لیکن اردو ٹرانسلیشن میں ہم کوئی پریپوزیشن لے آتے ہیں. اصل میں یہ بول چال، طریقہ استعمال پر چیزیں مبنی ہوتی ہیں کہ کس لینگویج کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. کنست الحجرۃ، I broomed اور I swept the room. میں نے کمرے کو جھاڑو دیا. اکنس الحجرۃ، I sweep the room. میں کمرے کو جھاڑو دیتا ہوں. کنست الحجرۃ، the room was swept or the room was cleaned with broom. کمرے میں جھاڑو دی گئی. تکنس الحجرۃ، کمرے میں جھاڑو دی جاتی ہے. The room is cleaned with broom. The room is swept. دق الفراش والجرس، نوکر نے یا چپراسی نے گھنٹی بجائی. The servant rang the bell. يدق الفراش والجرس، چپراسی گھنٹی بجاتا ہے. The servant rings the bell. دق الجرس، گھنٹی بجائی گئی.
The bell was rang. युदक़्क़ुल जरसु, घंटी बजाई जाती है या घंटी बजाई जा रही है या घंटी बजाई जाएगी. The bell is rung or the bell will be rung or the bell is being rung. तो इस तरीके से आपको जुमलों में पैसिव का इस्तेमाल करना है. ये आपके लिए बहुत ही कलीदी सबक था, बहुत ही अहम सबक था, क्योंकि आपने जब से पढ़ना शुरू किया है अरबिक ग्रामर को, पहली बार आपके सामने पैसिव को लाया गया है. किसी भी लैंग्वेज में पैसिव के बगैर ग्रामर मुकम्मल ही नहीं हो सकता है, या इसी तरीके से जबान को हासिल ही नहीं किया जा सकता है पैसिव की प्रैक्टिस के बगैर. तो जिस तरह से आपने एक्टिव को देखा है, इसी तरीके से आप पैसिव को भी सामने रखें. बहुत ही कसरत से इस्तेमाल होता है. हर सफ़े, तकरीबन हर पैराग्राफ में ऐसे जुमले होते हैं जिनमें किसी न किसी पैसिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. इसीलिए आपने देखा होगा कि मीज़ान और मुंशरिब में जब आपसे प्रैक्टिस करवाई जाती है तो माजी और मुजारे और इसी तरीके से जो दीगर ज़माने हैं उनकी पैसिव फॉर्म्स की भी प्रैक्टिस कराई जाती है. क्यों? क्योंकि डिफरेंट माना हासिल करने के लिए हमें डिफरेंट वर्ब की फॉर्म्स इस्तेमाल करनी होती हैं. तो एक्टिव जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक अलग माना मिलता है, और पैसिव जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक अलग माना मिलता है. और एक्टिव और पैसिव से कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको डिटेल से बता दी है. बहुत ही गौर से इस सबक को समझ लें, और ज़रूरत पड़े तो इसको बार बार सुने और तमाम फैक्ट्स को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, और जो रूल्स बताए गए हैं उनको अच्छी तरीके से आप अपने जहन में बिठा लें. उम्मीद है आपने अच्छी तरह से इस सबक को समझ लिया होगा, और आप के लिए जो एक पेज दिया गया है उसमें माजी मारूफ, माजी मजहूल दोनों को सामने रखा गया है. बहुत सारे वर्ब्स को कन्वर्ट किया गया है पैसिव में, माजी में और मुजारे में. इस पर अच्छी तरीके से नजर रखें, इसकी प्रैक्टिस कर लें खूब, और अपनी तरफ से भी बहुत सारे जुमले बनाने की कोशिश करें. अब हम यही रुकते हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.